أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جنہوں نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم تمام انسانوں کو ایک روشنی کی طرف ایک اجالوں والا راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بے شمار نبیوں کو اور رسولوں کو وقتاً فوقتاً اس دنیا میں مبعوث فرماتے رہے. انہی میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا. تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام ہو. خاص طور سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ میرا موضوع ہے خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے لیے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، بہت سارے اصول ہیں. ان میں سے میں ایک اصول ایمان و عمل کے بارے میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کہنے سننے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا باپ بنایا. اس لحاظ سے تمام انسانوں کی بنیاد تو ایک ہے لیکن کئی اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. چنانچہ شکل و صورت کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. کوئی سفید گورے رنگ کا ہوتا ہے تو کوئی کالے سیاہ رنگ کا، کوئی چھوٹے قد والا ہوتا ہے تو کوئی بڑے قد والا ہوتا ہے. چنانچہ شکل و صورت کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں.
اور اسی طریقے سے سب اپنے اپنے معاشی حالات کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے الگ اور مختلف ہوتے ہیں. جیسے کوئی مالدار ہوتا ہے تو کوئی غریب ہوتا ہے, کوئی فقیر ہوتا ہے, کوئی بہت زیادہ دھن دولت پیسے والا ہوتا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں کوئی بہت زیادہ غریب ہوتا ہے. اسی طرح سب اپنے ایمان و عمل کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں. جیسے کوئی نیکوکار ہوتا ہے, کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو کوئی بد انسان ہوتا ہے, کوئی گنہگار ہوتا ہے تو کوئی نیکوکار ہوتا ہے. اسی طرح سب اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں. گویا سب کا ہدف تو ایک ہے لیکن سب کا وسائل مختلف ہے, سب کا وسائل الگ الگ ہے. چنانچہ ایک تاجر اپنے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے, اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے, اپنے کاروبار میں فائدہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے اپنی پوری جد و جہد لگا دیتے ہیں اور وہ اپنی پوری کوشش, اپنی پوری طاقت اس میں لگا دیتے ہیں کہ میرے کمپنی کو میرے اس بزنس میں فائدہ ہو جائے. لیکن ایک تاجر کا اور ایک غریب کا, ایک نیک انسان کا اور ایک برے انسان کا, سب کا وسائل الگ الگ ہے, سب کا وسائل مختلف ہے, لیکن ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں, وہ ہے خوشحال زندگی کے متمنی, خوشحال زندگی کے آرزومند ہوتے ہیں. سب کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے خوشحال زندگی ملے. سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا میں ایک باوقار اور خوشحال اور خوشگوار زندگی نصیب ہو. لیکن کیا یہ خوشحالی اور یہ خوشگوار زندگی سب کو نصیب ہو جاتی ہے؟ جی نہیں میرے بھائیو اور دوستو, اس کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں. مذہب اسلام نے اس کے لیے بہت سارے اصول بنائے ہیں. مذہب اسلام میں اس کے بہت سارے اصول ہیں خوشحال اور خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے لیے. انہی میں سے آج میں ایک اصول کے اوپر بات کروں گا, وہ ہے ایمان و عمل. ایمان و عمل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو شخص نیک عمل کرے, مرد ہو یا عورت ہو, بشرط کہ وہ مومن ہو, تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم دنیا میں بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے, بہت ہی اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے اور ان کو ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے. اور دوسرے مقام میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب. لہذا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ہر ایسے شخص کو خوشحالی, خوشگوار اور کامیابی زندگی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جس میں دو شرط پائی جاتی ہو. پہلا شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو, وہ مومن ہو, اور دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ عمل صالح کرنے والا ہو. اگر ہم ان دونوں شرطوں کو پورا کر دیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ایک کامیاب اور خوشگوار خوشحالی زندگی نصیب نہ ہو. اگر ہم ان دونوں شرطوں کو پورا کر دیتے ہیں تو یقیناً ہمیں ایک کامیاب اور خوشحالی زندگی نصیب ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا, ان اللہ لا یخلف المیعاد. یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. یقیناً اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتا. حاضرین جمعہ, یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ تمام انسانوں کی خیر و بھلائی ایمان اور عمل صالح پر ہی ہے. اگر انسان سچا مومن اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو, اللہ کے فرائض کو ادا کرنے والا ہو, ساتھ ساتھ باعمل اور باکردار ہو, تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین دنیا میں ہر قسم کی خیر و بھلائی عطا کرتا ہے. اگر سچا مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے فرائض کو ادا کرتا ہو, 5 نمازوں کا پابند ہو, زکات دیتا ہو, والدین اور قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو, لوگوں کے حقوق نہ مارتا ہو, لین دین میں سچ بولتا ہو, وعدوں کو پورا کرتا ہو, اللہ کے بندوں کو حقوق نہ مارتا ہو, لین دین میں کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی اور فراڈ سے کام نہ لیتا ہو, تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اسے دنیا میں ایک بہترین اور خوشحالی زندگی عطا کریں گے. تو لہٰذا جو شخص اس کے برعکس, اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا, نہ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا, نہ زکات دیتا ہو, نہ رمضان کے روزے من مرضی کے مطابق رکھتا ہو, حج
حج بیت اللہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا ہو استطاعت ہونے کے باوجود، تو ایسے شخص کے متعلق ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ایسے شخص کو لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اسے خوشحال زندگی نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف اپنی زندگی گزاری، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزر بسر کیا۔ تو ایسے شخص کو چاہے وہ لاکھ کوشش کر لے اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکام کو چھوڑ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑ کر وہ خوشحال زندگی اس دنیا میں نہیں پا سکتا، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تمحال رہے گا، اور قیامت کے دن، روز قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ جب اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے تو وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی وقد كنت بصیرا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، دنیا میں تو میری آنکھیں صحیح سلامت تھی، لیکن آج تم نے مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں، تمہارے سامنے میری آیت آئی تھی، تمہارے پاس میری آیت آئی تھی تو تم نے ان کو بھلا دیا تھا، اور وكذلك اليوم تنسى، اور اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ معزز سامعین اکرام، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا، میرے دین سے منہ موڑے گا، اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، تو اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائے گا، اور اندھا بنا کر کے اٹھائے گا اور اس کی زندگی کو خوشحالی زندگی سے محروم کر دے گا، اور انہیں خوشحالی زندگی اس دنیا میں نصیب نہیں کرے گا۔ اور جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائے گا تو اس کی وجہ جب اللہ رب العالمین سے پوچھے گا تو اللہ رب العالمین کہے گا تمہارے ساتھ وہی کیا جا رہا ہے، تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم نے کیا، تمہارے پاس میرے احکام آئے، تمہارے پاس اہل علم والوں نے میری آیت پڑھ پڑھ کر سنایا، تمہارے سامنے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو تمہارے سامنے رکھا، لیکن تم نے ان سب کو پسے پشت ڈال کر اپنی منمانی کی، اپنی من مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑ کر تم نے من مرضی کے مطابق زندگی گزارا۔ اسی طرح آج مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اسی طرح آج مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ معزز سامعین اکرام، اگر ہم دنیا میں حقیقتاً واقعتاً ایک خوشحال اور کامیاب اور خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں دین الہی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اور من مرضی زندگی گزارنے کے بجائے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا پڑے گا، اور سنت نبوی کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا پڑے گا، تبھی ہمیں ایک خوشحال اور خوشگوار زندگی نصیب ہو سکتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا ایک سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اسی کو پکارے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور جب کسی چیز کی ضرورت ہو اسی کے سامنے سوال رکھے، اسی اللہ رب العالمین کو داتا، دن بخش، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا اور غوث اعظم تصور کرے۔ اگر ہم خالصتاً اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں خوشحال اور کامیاب زندگی نصیب عطا کرے گا۔ ورنہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، غیر اللہ کے در پر زمین نیاز جھکاتے ہیں، تو ایسے غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو وہ شخص اس دنیا میں خوشحال زندگی سے محروم رہے گا، اور انہیں در در کی ٹھوکریں ہی نصیب ہوگی، اور انہیں ذلت و خواری کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بناتا ہے کسی کو، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ رب العالمین کے برابر کا درجہ کسی پیر بابا کو، کسی آدمی کو دے دیتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گرا ہو اور فضائی میں پرندے اس کو اچک لے، یا تیز
تیز ہوا اسے کسی دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ مشرک کا انجام، شرک کرنے والوں کا انجام سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے. یعنی مشرک کا انجام سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا دوسرا بڑا حکم یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہوتا ہے، فرما برداری و اطاعت کریں. اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچے. اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا تو گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کیا. تو جب اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا تو یقیناً ہمیں دنیا میں خوشحال اور خوشگوار زندگی نصیب کرے گا. ورنہ اگر اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑ کر دین میں ایجاد کردہ نئے امور و بدعت پر عمل کریں گے، دین میں خرافات والی جیسی چیزوں پر عمل کریں گے، دوسرے مذہب کے طریقے کو ہم اپنائیں گے، دوسرے مذہب کے تہواروں میں ہم شامل ہو کر خوشیاں منائیں گے، تو اگر سنت نبوی کو چھوڑ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑ کر اگر ہم دنیا میں اپنی زندگی گزاریں گے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین خوشحال زندگی سے محروم کر دے گا. اور ایسے شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں حوض کوثر کے پانی سے قیامت کے دن محروم ہو جائے گا. اور قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے اگر ہم اپنے من مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو معزز سامعین اکرام، خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے بہت سارے اصول ہیں. تو خوشگوار زندگی کا جو اصول ایمان اور عمل صالح ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر قائم و دائم رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنی زندگی میں لازم پکڑے، اپنی زندگی میں لاگو کرے. تبھی ہمیں ایک کامیاب و خوشحال زندگی نصیب ہو سکتی ہے. ورنہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونہ کو ہم اپنا آئیڈیا نہیں مانیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزر بسر نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں خوشحال زندگی دینے سے محروم کر دیں گے. اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اندھا بنا کر کے اٹھائے گا. تو میں نے دو شرط جو بتائی کہ خوشحال زندگی حاصل کرنے کا جو دو شرط ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں لاگو کر لیں تو اللہ رب العالمین ہمیں خوشحالی عطا کرے گا، خوشحال زندگی، ایک خوشگوار زندگی نصیب کرے گا. تو پہلا بتایا تھا ایمان اور مومن ہونا، اور دوسرا عمل صالح. مومن ہونے کا کیا مطلب؟ مومن ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسلام لے آ گئے، آپ اسلام لے آ گئے، مذہب اسلام میں آپ داخل ہیں تو آپ مومن ہو گئے. مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے جتنے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا. جیسا کہ آپ کا ایمان اللہ رب العالمین پر یہ ہونا چاہیے، آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر مشکل کشا میں، ہر مشکل کے وقت صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے گی، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا اس دنیا میں شریک و شاہد نہیں ہے. اور ایمان کا تقاضا میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا ایمان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ رب العالمین نے جتنے نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجائے تمام نبیوں پر آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا اور تمام نبیوں کو ہمارے لیے، ہمیں سیدھی راستہ دکھانے کے لیے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا. ہمارے یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے
کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، وہ ایک نوری مخلوق ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارا مقصد بتا دیا کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارا اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور اللہ رب العالمین ایمان ہونے کا، ایمان لانے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید، اس قرآن مجید کے مطابق، قرآن حکیم کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہوگا۔ یہ قرآن حکیم ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والی چیز یہ قرآن حکیم ہے، اس قرآن حکیم کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہوگا، اور ہمیں اس چیز پر بھی ایمان ہونا ضروری ہے۔ مومن ہونے کا مطلب کہ ہمیں اس چیز پر ایمان رکھنا پڑے گا کہ ہمارے تقدیر میں جو بھی خیر و شر ہے، جو بھی اچھائی اور برائی اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، جب بھی ہمیں کوئی خوشی پہنچتی ہے، جب بھی ہمیں کوئی خوشحالی اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، یا جب بھی کوئی برائی آتی ہے، یا جب بھی کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب کی شکل میں آپ کے اوپر کوئی مصیبت یا آفت آتی ہے، تو ان دونوں چیزوں کے اوپر آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہے۔ یہ خوشحالی بھی اگر ہمیں نصیب ہوا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ ہمیں کوئی آفت یا مصیبت آئی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے، یعنی دونوں چیزوں میں آپ کا ایمان اور عقیدہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، یعنی تقدیر کے خیر و شر پر آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور جو آخری چیز ہے آپ کا ایمان اس چیز پر بھی ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن پر، یعنی ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہمیں اپنے کرموں کا، ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا ایک دن، اور قیامت کے دن سب اکٹھا کیے جائیں گے۔ ہمارا یہ ایمان یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ کفار مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم تو مرنے کے بعد سڑ گل جائیں گے، ہمیں مٹی کھا جائے گی، تو ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس اللہ رب العالمین جو تمہیں بے بنیاد چیز سے تم کو ایک وجود میں لا سکتا ہے، تمہاری کوئی وجود نہیں تھی، تمہیں ایک ماں کے پیٹ میں وجود میں لا کر اس دنیا میں صحیح سلامت کے ساتھ اتنا بڑا کیا، جو تم کو بے بنیاد چیز سے وجود میں لا کر تم کو انسان بنا سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہارا حساب نہیں لے سکتا؟ ضرور لے سکتا ہے۔ تو آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ تو کمپلسری سب سے زیادہ ایمان ہونا چاہیے، اور یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے کیے کا حساب ایک دن اللہ رب العالمین کو دینا پڑے گا، اور ہم زندہ کیے جائیں گے۔ ہمارا اس پر ایمان پختہ اور پکا ہونا چاہیے، تبھی ہم ایمان کے مومن کے ان 6 تقاضوں کو جب ہم پورا کر لیں گے، ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہوگا، اور اللہ کے رب العالمین کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں خوشحال و خوشگوار زندگی نصیب کرے گا۔ میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو ایک مومن ہو کر مومن کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین خوشحال زندگی کے جتنے سارے اصول ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام اصولوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اس دنیا سے جو رخصت ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں جو بھی مریض ہے، اللہ رب العالمین تو ان کو شفا کلیہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو اس دنیا میں کسی بھی طرح کی پریشانی سے جھول رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔